اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین فمن اظلم ممن كذب على الله، پر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر، وكذب بالصدق اذ جاءه، اور تکذیب کرے سچائی کی جب اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا کافی نہیں ہے جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوى للکافرین، یہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 32۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یہ قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کریں گے، یعنی امتیں یہ کہیں گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، اور انبیاء یہ فرمائیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ اب انبیاء علیہ السلام نے تو اپنا کام مکمل کیا، امتوں نے مانا نہیں، دلائل بھی مانگے، معجزات بھی مانگے، اور اللہ کے حکم سے انبیاء نے وہ دکھا بھی دیے، لیکن تب بھی ان لوگوں نے مانا نہیں۔ قیامت والے دن انکار کریں گے کہ شاید جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت فرمایا یہ امت پہلی تمام امتوں پر گواہ ہوگی، اور اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ فرمایا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، یا ایک آدمی کا ذکر ہے، ایک گروہ کا ذکر ہے، یا دو گروہوں کا ذکر ہے، دونوں تفاسیر موجود ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب حق اس کے پاس آئے وہ اس کا انکار کرے۔ اگر یہ دو گروہ ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک تو نبی ہے، اگر نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہ ہو اور پھر کہے کہ میں نبی ہوں تو یہ بڑا ظلم ہے، اور امتی جب نبی کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ حق پہچان لے پھر نہ مانے تو یہ بڑا ظالم ہے۔ تو غیر نبی اپنے آپ کو نبی کہے یہ ظلم ہے، اور غیر نبی نبی کی بات نہ مانے یہ بھی ظلم ہے۔ اب دیکھیں نا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی، ان سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں یہ ان کی سچائی کی دلیل، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی۔ اور اگر یہ ایک ہی بات ہے تو یہ کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہ ہو، اور پھر جو پہلے نبی تھے ان کی نبوت کا انکار، تو یہ ایک آدمی کی بات ہوگی۔ اب ہمارے قریب زمانے میں غلام احمد قادیانی، اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک، اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے جبکہ نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 1908 میں مر گیا، آج 2026 ہے، 125 سال گزر چکے ہیں، قادیانی بھی اس عرصے میں کسی اور کو نبی نہیں مانتے۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ نبوت جاری رہتی ہے، نبی اور بھی آئیں گے، اب وہ بھی کسی کو نہیں مان رہے، اب اس کا 7واں خلیفہ چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ختم ہی کرنا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں، اس پر کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو نبی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اگر کہے گا میں نبی ہوں، فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور جس کے پاس نبی کی بات پہنچی ہے اور وہ نہیں مانے گا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اصل بات یہ فرمائی گئی، اور میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھے، اب آپ کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرے گا وہ جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، وہ جھوٹا ہوگا، دجال و کذاب ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو پہلے یہ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافی نہیں ہے کافروں کا ٹھکانہ جہنم؟ کافروں کے لیے یہ ٹھکانہ ہی کافی ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی یہ بالآخر کہاں پہنچیں گے؟ جہنم میں۔ والذی جاء بالصدق، فرمایا وہ جو صدق کو لے کر آئے، سچائی کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہ متقی لوگ۔ اب یہاں بھی دو چیزیں ہیں، پہلا تو یہ کہ جو سچائی لے کر آئے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ہے مومن، جنہوں نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان جو روایت ہے مسند احمد میں، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ میں نے ابو بکر صدیق سے یہ سنا ہے، میں نے ابو بکر صدیق سے یہ سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر کو صدیق میں نے نہیں کہا، تم نے نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ ابو بکر کو صدیق تو خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔
اب انہوں نے کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، 4 عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں جو بالغ تھے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور آزاد بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا آپ دیکھیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ربیب ہیں، آپ کی پرورش میں ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے غلام ہیں۔ آزاد ہو، بالغ ہو اور مرد ہو اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے والدین بھی موجود ہیں، اولاد بھی بالغ ہے، اور پھر خود تاجر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں۔ جب آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو سوچنے کا ٹائم نہیں لیا، اسی وقت کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا میں نے جس پر کلمہ پیش کیا اس نے وقت لیا، اس نے انتظار کیا، اس نے مشورہ کیا، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے کہا میں نبی ہوں، کہا جی میں آپ کا امتی، ایک لمحہ انتظار نہیں کیا۔ ایک دن اب تعلق بھی تھا نا، اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 20 سال کا تعلق ہے ان کا آپ کے ساتھ، 20 سال گزر چکے، آپ کے ساتھ سفر بھی کیا، تجارت بھی کی، آپ کے ساتھ چلے بھی، 20 سال چکے گزر گئے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نبی تو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر میں دوستی میں دلیل مانگوں تو آپ دلیل کیا دیں گے؟ اگر میں آپ سے دلیل مانگوں تو آپ کیا دلیل دیں گے اپنے نبوت پر؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب تو میں نے آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں۔ فرمایا مجھے تو میرے رب نے بتایا نا وہ خواب۔ تو وہ پہلے سے انتظار میں تھے، خواب دیکھ چکے تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے بالغ ہوں، مرد ہوں، وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,60,000 ہے، 2.25 لاکھ ہے، جو بھی تعداد نکالتے ہو، اور امتی کی تعداد، اس امت کی تعداد تم جتنے بھی لگاؤ کہ 2 ارب مسلمان ہے، 1 ارب مسلمان ہے، جو بھی تعداد، فرمایا جہاں تک بھی پہنچو گے تو شروع تو ایک سے ہوگا نا، وہ جو ایک ہے وہ ابو بکر ہے۔ جہاں سے شروع ہوا ہے نا 1 2 3 4، تو جو شروع ہوا جہاں سے وہ ابو بکر۔ پھر دین کی خاطر سب سے پہلے مجمع میں اعلان کرنے والے، اور سب سے پہلے اس طرح کی سزا، اتنا مارا گیا کہ جہاں سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بال اتر جاتے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 220 صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، 220 اصحاب مہاجرین، مہاجرین میں سے جن کے ماں باپ دونوں کلمہ پڑھے وہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ والد نے بھی کلمہ پڑھا، والدہ نے بھی کلمہ پڑھا، باقی کسی کے والد مسلمان ہے، کسی کے والدہ مسلمان ہے، لیکن ان کے والدین نے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی، آگے پوتا بھی صحابی، خود صحابی، والدہ صحابیہ، بیٹی صحابی، آگے نواسہ بھی صحابی، 4 نسلوں میں صحابیت۔ انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے 4 نسلوں میں نبوت، خود نبی ہیں، والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ یہاں اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور اگر یوسف ایھا الصدیق، یہ صدیق کا لقب دیکھا جائے نا تو انبیاء میں یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ انبیاء سارے کے سارے سچے ہیں، لیکن جن کے لیے اللہ نے کہا نا کہ وہ بندہ آیا اور اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، اس خواب کی تعبیر بتائے، وہ لقب صحابہ کرام میں جن کے لیے استعمال ہوا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہ سارے کے سارے متقی ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ جو تقوی وہ جس کو اللہ بیان کر رہے ہیں،
لہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، جو مانگیں گے جو چاہیں گے اللہ عطا کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، جتنے انبیاء ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں، جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ انبیاء حقدار ہیں، صحابہ اکرام کے لیے وعدہ ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے۔ لیکن اگر کوئی جنت میں ہے آج بھی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آج بھی جنت میں ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ سارے جنتی ہیں، اگر کوئی جنت کا خریدار ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو مسجد نبی میں جگہ ہے، مابین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کی قیمت ادا کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اسلام پہ سب سے پہلے خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اور سب کچھ خرچ کرنے والے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ اپنا پورا مال دیا ہے اللہ کے لیے، 2 دفعہ سارا مال۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں اگر کسی نے کل مال لا کے آپ کے قدموں میں رکھا ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کا سارا مال۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان کے وہ اعمال جو اس سے پہلے ہوئے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جو انہوں نے عمل کیے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ مٹا دے ان اعمال کو جو اس کے سوا ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی 2 تفاسیر کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو زمانہ کفر میں جتنے اعمال کیے تھے اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں، آپ اس کے اچھے اعمال کا اللہ اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو زمانہ جاہلیت میں بھی غلاموں کو آزاد کرتا تھا، میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا؟ تو فرمایا اعمال کا بدلہ تو ملا ہے، تو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، یہ تمہیں بدلہ مل گیا ہے، اسلام کی توفیق مل گئی ہے تو ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، فرمایا جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی گناہ ہوا ہے وہاں نیک عمل بھی کر لو، اگر وہ جگہ تمہارے گناہ کے بارے میں گواہی دے تو کم از کم نیک اعمال کی گواہی بھی ہو۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا، اللہ بندے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ ڈرا رہے ہیں کہ ان بتوں سے بچ کے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ پر کوئی تکلیف آئے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ بت توڑ کے آؤ۔ اب وہ جو بت توڑنے کے لیے گئے، عزا نامی بت تھا، تو وہاں جو آس پاس مجاور تھے انہوں نے کہا کہ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اگر ہاتھ قریب کرو گے تو ہاتھ چھل ہو جائے گا، پاؤں لے کے جاؤ گے پاؤں ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈرا رہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ کدال پکڑی اور سب سے پہلے اس کے ناک پہ ماری، اور اس زور سے ماری کہ وہ ناک گر گیا۔ تو فرمایا یہ لو، یہ تو سنبھال لو، باقی میں توڑتا ہوں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ یہ ناک بلند کرنا ہے تو سب سے پہلے ناک توڑا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں اللہ کے غیر سے نہ ڈراؤ۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹھے میں یہ لکھوایا تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ پہ آپ کا خیمہ لگایا گیا، آپ آرام فرما ہوئے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کسی کے چلنے کی آواز باہر سنی، تو آپ نے پوچھا کون ہے باہر؟ تو کہا جی سعد۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا جی میرے دل میں آیا کہ رات کا آخری پہر ہے، سارے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی آرام فرما رہے، تو کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کا پہرا دوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ مومن آ جائے اور میرا پہرا دے۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے پھر بعد میں مصر کو فتح کیا اور مصر کے گورنر ہوئے اور عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کو کہا تھا کہ بے شک ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی جائیں گی میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلے آپ نے فرمایا میں چاہ رہا تھا کہ بندہ مومن آ جائے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے دوبارہ کپڑا ہٹا کے
باہر چہرہ فرمایا ساتھ آپ چلے جاؤ. کہا جی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے آیت اتار دی ہے واللہ یعصمک من الناس، اب میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا، تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جا سکتے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اگر یہ یقین آ جائے نا کہ میرا اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اختیارات والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یقین مانے ایسا سکون اور اطمینان زندگی میں آئے گا، یہ سارے درد تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. یہ جتنے ہمیں ڈر ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں. میرا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، کیسی طاقتیں رکھتا ہے، لیکن وہ یقین نہیں ہے. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کچھ آ جائے تو یقین آئے گا. تو امتحان ہوا نہیں، یقین کیسے آئے گا؟ کچھ قربانی کریں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واقعی اللہ کی ذات. اور اس پر ہزارہا واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کہاں کہاں اور کیسے کیسے مدد فرماتا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے گا فرمایا اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوگا. اللہ سمجھنے کی توفیق.